مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 90 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ ان 90 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر صلح حدیبیہ تک کے واقعات کو سمجھانے کی، سنانے کی کوشش کی گئی۔ صلح حدیبیہ، جس کو قرآن کریم نے فتح مبین سے تعبیر کیا، ایک کھلی ہوئی فتح گئے، ایک شاندار جیت گئے۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں، مسلمانوں نے دب کر یہ صلح کی ہے، مسلمانوں نے انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ کمپرومائز کیا ہے، یہ سمجھوتا کیا ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں نے ہار مان لی ہے، ہمت مسلمانوں کی ٹوٹنے لگی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ فتح مبین ہے۔ معاہدہ ایسا ہے، شرائط ایسی ہیں، ان کے طرف سے مکۃ المکرمہ کے لوگوں کی طرف سے دی گئی کنڈیشنز ایسی ہیں، ایسی شرطیں ہیں کہ مسلمانوں کے دل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل ان شرطوں کو تسلیم کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سنا گئے کہ کیا گئے اور کیسے الفاظ کو منتخب کر کے ان شرطوں کو لکھوانے کی کوشش کی گئی، اس معاہدے کو لکھوانے کی کوشش کی گئی۔ کوئی ایک کام بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ صحابہ تو غصے میں گئے، صحابہ بے چین گئے، مضطرب گئے، اداس گئے۔ صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ لوگ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ہمت ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا سچا دین ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت کی مدد ہے، تو ہم اس قدر جھکنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ ایسی دبی دبی گفتگو کیوں کی جا رہی ہے؟ اور ایسے بالکل کمزور پڑ کے ہم ان کی شرطوں کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ چلو دو ہاتھ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، ہم ان کو شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکمت کے ساتھ اس صلح کے عمل کو انجام دینے میں لگے ہوئے۔ ابھی اس معاہدے پر دستخطیں نہیں ہوئیں، دونوں فریقین کی طرف سے مکمل وہ معاہدہ نہیں ہوا۔ اسی دوران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ سہیل ابن عمرو، جو اس وقت مسلمانوں سے معاہدے کے لیے مکہ کے لوگوں کا نمائندہ بن کر آیا تھا، سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل بیڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میرا باپ مجھے مارتا ہے، مکہ کے مشرک مجھے تکلیفیں دیتے ہیں، انہوں نے مجھے قید کر لیا ہے، زنجیریں مجھے پہنا دی گئیں، بیڑیوں میں مجھے جکڑ دیا گیا ہے، میرے اوپر رحم کرو، میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی اور کیسے انہوں نے اس منظر کو فیس کیا ہوگا، کیسے اس منظر کا سامنا کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے سہیل بن عمرو نے کہا کہ دیکھو محمد، یہ پہلا موقع ہے اس معاہدے کو پورا کرنے کا، اس معاہدے کی شرطوں پر عمل کرنے کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو یہ معاہدہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو اس پر دستخطیں نہیں ہوئی ہیں، ابھی دونوں فریقین اس پر اگری نہیں ہوئے، متفق نہیں ہوئے۔ جب معاہدہ مکمل نہیں ہوا تو پھر اجازت دو ہمیں کہ ہم ابو جندل کو اپنے پاس رکھ لیں، اپنے ساتھ لے جائیں۔
اس نے ہاتھ اٹھا دیے، دیکھو محمد اگر اس معاہدے کو باقی رکھنا ہے، اگر اس صلح کو مکمل کرنا ہے تو ابو جندل کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اللہ رب العزت جلد ہی تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ دستخطیں ہوئی اور ابو جندل دوبارہ قید ہو کر سہیل ابن عمرو کے ساتھ چلے گئے۔ وہ منتیں کرتے رہے، وہ روتے رہے، وہ گڑ گڑاتے رہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مسلمانوں، میں تو تم ہی میں سے ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں، یہ لوگ مجھے واپس لے جائیں گے تو دوبارہ مجھے پرانے دین پر لوٹانے کی کوشش کریں گے، ظلم کریں گے، مجھے ایسے واپس نہ کرو، اپنے ساتھ لے چلو۔ صحابہ کی عجیب کیفیت ہے، عجیب ان کی حالت ہے، یہ جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الفاظ جو لکھے جا رہے ہیں وہ الفاظ سارے کے سارے ان کی مرضی کے ہیں، صحابہ ان الفاظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک صحابی مسلمان واپس کر دیے گئے، مجبوری میں ان کو دوبارہ مکۃ المکرمہ کو بھیجنا پڑا۔ ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو مرضی کے خلاف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، السنا علی حق وہم علی باطل، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دین برحق پر ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے دین پر ہیں، اور وہ غلط مذہب پر عمل کرنے والے ہیں، وہ باطل طریقوں پر چلنے والے ہیں، وہ غلط ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عمر، ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، وہ غلط ہیں۔ جب ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں، وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ باطل طریقوں کو اختیار کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس طرح دبنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول، یہ شرطیں دیکھیے، ان شرطوں کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو واپس کر دیا گیا، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کیوں یہ سب برداشت کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر صبر کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، جو فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ پاک کی مدد میرے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے اور ان سے بھی انہوں نے یہی گفتگو کی کہ اگر ہم دین حق پر ہیں، اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، تو پھر ہمیں ایسے دبنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم ان سے لڑ کیوں نہیں لیتے؟ اس طریقے سے صلح کرنے کی، سمجھوتا کرنے کی، ایسے جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے عجیب حالات، بڑی عجیب کیفیت صحابہ کے اوپر طاری، ساری چیزیں ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں۔ معاہدہ مکمل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو، بال کٹوا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر جان چھڑکنے والے، آپ کی ایک ایک ادا سے، ایک ایک سنت سے محبت کرنے والے، آپ کے اشاروں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، یہ موقع ایسا ہے صحابہ اتنے اداس ہیں، اتنے بے چین ہیں، اتنے مضطرب ہیں، اتنے پریشان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جانوروں کو ذبح کرو، لیکن صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اداسی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے، بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، پریشان ہیں کہ صحابہ کیسے، ان کو کیسے میں اپنی بات منواؤں، ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ صلح اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس صلح کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، میں کیسے ان کو یہ بات سمجھاؤں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ رب العزت پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ خود اٹھ کے اپنے بال کٹوا لیجئے، آپ خود اٹھ کے جانوروں کو ذبح کر دیجئے، قربان کر دیجئے، آپ کو دیکھ کر مجبوری میں یہ تسلیم کر لیں گے صحابہ کہ اب آگے کوئی گنجائش نہیں ہے، اب عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا، ہمیں یہی کام کرنا ہے۔
اس تدبیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کیا، قربانی دی۔ آپ علیہ السلام نے حلق کروایا، بال کٹوائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمیں اب یہی کام کرنا ہے۔ سارے صحابہ نے اپنے جانوروں کی قربانی دی اور بال کٹوا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی سوال کہ یہ کیسی صلح ہے، یہ کیسا سمجھوتا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا، آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ کریں گے، پھر ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، ہم عمرہ ضرور کریں گے، اس سال ہم نے نہیں کیا کہ آئندہ سال کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام اس سفر سے واپس ہو رہے ہیں، راستے میں اللہ رب العزت نے سورہ فتح نازل فرمائی۔ اس پورے واقعے کا منظر آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، صحابہ کے سامنے رکھا گیا، اور پہلی آیت اتاری گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو اس صلح کے نتیجے میں کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ صلح کیا فتح ہے، کیا جیت گئے؟ کھلی ہوئی فتح، شاندار جیت گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ مسلمانوں کی فتح ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اس موقع پر میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، میں ایک عجیب قسم کے غصے میں، جلال میں آ گیا تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی اونچی آواز میں گفتگو کر لی، ابو بکر سے اونچی آواز میں گفتگو کر لی۔ مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہا، اور میں ہمیشہ اس اپنی بدتمیزی کے نتیجے میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں، روزہ رکھا کرتا ہوں، نمازیں پڑھا کرتا ہوں، تاکہ میری وہ غلطی معاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے۔ اس فتح مبین کے نتیجے میں، اس صلح کے نتیجے میں ایسے شاندار موقع پیش آئے، ایسے اللہ رب العزت نے مکہ کے مشرکوں کو اور ان مسلمانوں کو گھلنے ملنے کا ایسا موقع دیا کہ وہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ مسلمانوں سے ملنے کے لیے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینۃ المنورہ آتے تھے، اور یہاں آ کے مسلمانوں کو دیکھتے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے اور اسلام قبول کر لے۔ مسلمان مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ آنے لگے، یہاں انہوں نے اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ پیش کیا، اپنا ایسا شاندار کردار پیش کیا کہ مکہ المکرمہ کے لوگ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ بظاہر یہ صلح ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان جھک رہے ہیں، مسلمان دب رہے ہیں، لیکن یہ ایک فتح مبین ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کئی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، کئی بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، اور انہوں نے خیر اسی میں سمجھی، بھلائی اسی میں انہوں نے سمجھی کہ ہمیں اسلام کو قبول کر لینا چاہیے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس عظیم الشان صلح کے نتیجے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے اس صلح کے سلسلے میں جو اور دوسری باتیں ارشاد فرمائی، وہ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔